نیکسٹ کوشچن علی بھائی، ایک دیوبندی مولانا نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے علماء دیوبند کی بک المحند علی المفند میں نبی علیہ السلام کے پیشاب کا ذکر معاذ اللہ کہا، جبکہ صحیح مسلم کی احادیث میں تو پیشاب کا سنت طریقہ بھی آیا ہے، پلیز کلیئرفائی کر دیں۔ یہ جو بےمانی کی ہے نا، اس نے، میں نے بھی ایک کلپ دیکھا ہے، یہ یعنی جب ہم وہ بریلوی تھے نا، تو ایک بہت بڑے بریلوی عالم تھے فیض احمد اویسی، بہاولپور میں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، میں نے ان سے ملا ہوا ہوں 99 میں یا 98 میں، ان سے ہم اس وقت میں بریلوی سے ڈسکشن ہوئی نا، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو میں آج تک مجھے وہ صحیح لگتا ہے کہ وہ ویریفائیبل ہے۔ ان کا تھا، بیٹا دیوبندیت اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے، صحیح، دیوبندیت جھوٹ کے بغیر چل نہیں سکتی، اور باقی ایسا ہے، یہ جب بریلویوں کا رد کرتے ہیں اہل حدیثوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جب اہل حدیثوں کا رد کرتے ہیں بریلویوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ وہ المحند میں ہی لکھا ہے نا، ہم قبروں سے فیض لینے کے طریقے کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے، عوام کے طریقے سے نہیں، دیکھا نا، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہا ہے۔ اس کی بھی میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے سر، یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیے گا، علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں، سنجے دت کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سر ماموں کلپ آپ دیکھ لیں، ماموں کلپ آپ لکھتے ہیں سر ماموں، ویسے اسی بھی تو ماموں بڑھایا نہیں ہے، بڑھ گیا خود ہی، ماموں اور ساتھ انجینئر مدعی مرزا لکھتے ہیں، پورا بھی سر لکھنے کی ضرورت نہیں، اس میں میں نے یہ پوری انجینئرنگ المحند علی المفند، المشہور المفند علی المفند، جس کا میں نے نام یہ رکھا ہوا ہے، یہ اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ یہ میری ربیع الاول شی والی نشست تھی، اس میں میں نے یہ بولا تھا کہ دیوبند کے علماء سے پوچھا گیا کہ تم میلاد منانے کو جو ہے وہ ہندوؤں کے بابا کنیا کا جنم دن منانے کے یعنی برابر سمجھتے ہو؟ تو اس کے جواب میں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ والا انہوں نے پورشن چھوڑ کے آگے سے نقل کیا۔ اس دوران پھر میں نے ایک اور بات کی، پھر میں نے معاذ اللہ سے سٹارٹ کی، تو اس نے اگلا جملہ پکڑ لیا۔ یہ سر قرآن میں بھی آپ کر سکتے ہیں، قرآن میں بھی لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کافر بھی ہیں، یہ بھی ہے، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو معاذ اللہ میں نے وہ، انہوں نے لکھا تھا ہاشا، ہاشا ذرا شستہ قسم کا ورڈ ہے، لوگوں کو مطلب نہیں سمجھ آتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے بولا تھا معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کے پیشاب مبارک کے ذکر کو، بلکہ انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کے گدھے کے پیشاب کے ذکر کو بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ تو معاذ اللہ انہوں نے نا اس کے ساتھ جوڑ کے نا، تو ان کا یہ تو اس کو معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی تو ایڈی کہانی کری چنگا کیتا جائے تہاڈی ایک اور بھی 2 نمبری پتہ لگ جائے، ویسی صاحب دی گل صحیح نکل آئے تاکہ دوبارہ تو وہ پورا کلپ پیچھے سے چلائیں، اور پھر میں نے اس میں پورا ڈیٹیل سے یہ چیز بتائی تھی، اور وہ اس کلپ میں کہہ رہا ہے جی وہ تو نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ قرآن صحیح مسلم میں آیا ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کرو، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، اور یہ تو یہودی اعتراض کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیشاب کے طریقے کے اوپر، کدھر لے گیا۔ او بھائی تیری یوٹیوب پہ پیدائش سے بھی کئی سال پہلے میرا یوٹیوب پہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے پیشاب مبارک، پسینہ مبارک، خون مبارک، کئی سال پہلے۔ یہ تو نشست ابھی 2018 میں ریکارڈ ہوئی ہے، وہ 13-14 کا میرا کلپ ہے۔ تم لوگوں کو کیا پتا کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ کہا کرتے ہیں، سچ جملہ بولا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اکابر پرست ہیں، وہ مقابر پرست ہیں، وہ مرے ہوئے کو پوچھتے ہیں یا زندوں کو پوچھتے ہیں، بس یہ یعنی میں نے کسی کا جملہ کوٹ کیا، میں نے نہیں عرض کیا، میں نے تو وہی مشہور عرض کیا ہوا ہے، سب کو پتا ہے، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، علماء دیوبند اور میلاد، وہ پورا کلپ سنیں، میں نے پوری انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ اس نے وہ پہلے والا حصہ کاٹ کے اگلا حصہ جوڑ کے تو اس نے 2 نمبری کی ہے، مہربانی آپ نے کی ہے تاکہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے، اور یہ سوال کسی بھائی نے کر ہی دیا نا، الحمدللہ۔ اذان مغرب شروع ہونے لگی انشاءاللہ، باقی کی نشست اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔